بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ قطر کے امیر کا تاریخی خطاب، اسرائیل کے عزائم بے نقاب۔ اقوام متحدہ میں قطر کے امیر نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ اسرائیل دراصل گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کو تباہ کر کے وہاں نئی بستیاں بسانا چاہتا ہے تاکہ علاقے کو ناقابل رہائش بنایا جا سکے۔ انہوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل مذاکرات کے بہانے مخالفین کو قتل کرتا ہے اور یہ کھلی دہشت گردی ہے۔ قطر کے امیر نے خبردار کیا ہے کہ مقدس مقامات کی حیثیت بدلنے اور وہاں اپنا ہیکل تعمیر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کے بقول یہ صرف فلسطین نہیں، پورے مسلم خطے کے لیے ایک سنگین وارننگ ہے۔ اسرائیل کا غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے کا خفیہ منصوبہ۔ قطر کے امیر کا کہنا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر جنگ کو طول دے رہا ہے تاکہ غزہ مکمل طور پر خالی کروایا جا سکے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز عمارتیں گرا کر علاقے کو انسانی رہائش کے قابل نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اسرائیل قیدیوں کی رہائی میں بھی تاخیر کر رہا ہے تاکہ اپنے خفیہ مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ ان کے مطابق غزہ کو خالی کرا کے نئی یہودی آبادیاں بسانے کا منصوبہ تیار ہے۔ یہ سب کچھ گریٹر اسرائیل کے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک کو فوجی اتحاد بنانے کی فوری اپیل۔ قطر کے امیر نے مسلم دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اب صرف بائیکاٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو نیٹو طرز کا ایک مشترکہ عسکری اتحاد تشکیل دینا ہوگا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کسی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب، پاکستان، ترکی، ایران اور دیگر ممالک کو اس اتحاد میں شامل کرنے کی تجویز دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف عسکری طاقت ہی اسرائیلی توسیع پسندی کو روک سکتی ہے۔ عرب ممالک کو اسرائیل سے اصل خطرہ ایران سے نہیں۔ قطر کے امیر نے واضح کیا ہے کہ عرب دنیا کو اصل خطرہ اسرائیل سے ہے، نہ کہ ایران یا یمن سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کے ہر ملک کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ترکی، لبنان اور عرب ممالک اگلے نشانے پر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یورپ اور امریکہ کسی بھی مسلم ملک کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ عالمی برادری کی خاموشی، فلسطینی عوام بدترین حالات کا شکار۔ غزہ میں لاکھوں افراد اپنے گھروں سے بے دخل ہو رہے ہیں اور سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے مکانات منٹوں میں تباہ کر دیے جا رہے ہیں اور خاندان مکمل طور پر مٹ رہے ہیں۔ بزرگ، معذور اور بچے محفوظ مقامات تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ قطر کے امیر کا کہنا تھا کہ یہ صرف فلسطینی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا عالمیہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، اسلامی نیٹو کی جانب اہم قدم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدے کو عالمی میڈیا اسلامی نیٹو کی تشکیل کی طرح ایک گیم چینجر قرار دے رہا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی فوج کی موجودگی اور حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری اہم پیش رفت ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ فوجی تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ یہ معاہدہ خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات، غزہ پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر مسلم رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اس 50 منٹ کی ملاقات میں پاکستان، سعودی عرب، مصر، قطر، ترکیہ اور دیگر ممالک کے رہنما شریک تھے۔ غزہ کی صورتحال اور مشرق وسطیٰ کے مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ تنازع کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو وائٹ ہاؤس میں دو طرفہ ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا۔ بحرین اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون میں اضافہ۔ بحرین کے نیشنل گارڈ کے سربراہ نے پاکستان کا دورہ کی اور پاکستانی فوجی قیادت سے ملاقات کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور ایئر چیف مارشل سے ملاقاتوں میں دفاعی تعاون اور مشترکہ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا۔ بحرین اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔
یہ پیش رفت خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی دفاعی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ دیگر عرب ممالک بھی پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان اور مصر کے درمیان دفاعی پیداوار پر مذاکرات۔ پاکستان اور مصر کے درمیان قاہرہ میں دفاعی پیداوار کے حوالے سے اہم مذاکرات ہوئے۔ دونوں ممالک مشترکہ فوجی تربیت، ہتھیاروں کی تیاری اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے اور خطے میں اس کے کردار کو بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ تعاون خطے کے جغرافیائی سیاسی توازن پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ دیگر عرب ممالک بھی اس شراکت داری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی چین سے فوجی خریداری میں اضافہ۔ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کے پیش نظر چین سے فوجی سازوسامان کی خریداری بڑھانے جا رہا ہے۔ J-35 اسٹیلتھ فائٹر ایئرکرافٹ اور PL-15 میزائلوں کے آرڈرز میں اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کے تناظر میں پاکستان اپنی دفاعی صنعت میں سرمایہ کاری اور تحقیق اور ترقی پر بھی توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کی فوجی طاقت کو جدید بنانے اور خطے میں اس کے اسٹریٹجک کردار کو مضبوط کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ ماسکو پر دباؤ ڈالنے کی طاقت صرف چین کے پاس ہے: زیلنسکی۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اجلاس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے چین اور روس کے تعلق کے لیے ایسا ہی تبصرہ کیا جس طرح اسرائیل اور امریکی تعلق کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ امریکہ ہی تل ابیب کو غزہ پر حملوں سے روک سکتا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اگر چین چاہے تو وہ روس کو یوکرین کے خلاف جنگ ختم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ چین کے بغیر روس کچھ بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے 6 جنریشن لڑاکا طیارے F-47 کی پیداوار شروع کر دی۔ امریکی فضائیہ کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے 6 جنریشن F-47 لڑاکا طیاروں کی پیداوار شروع ہو چکی ہے اور اس کی پہلی پرواز 2028 تک متوقع ہے۔ یہ اعلان چین کی طرف سے حالیہ فوجی پریڈ میں اپنی نئی جنگی مشینری کی نمائش کے 3 ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ چینی فوج نے سوویت دور کے J-6 لڑاکا طیارے کو ڈرون میں تبدیل کر دیا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے ایک ایسا جنگی ڈرون متعارف کروا دیا ہے جو 1950 کی دہائی کے ریٹائرڈ J-6 فائٹر جیٹ کو تبدیل کر کے بنایا گیا ہے۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ ڈرون چانگچین ایئر شو میں پیش کیا گیا۔ اس ڈرون کی نمائش نے کئی برسوں سے جاری ان افواہوں کی تصدیق کر دی ہے کہ چین اپنے J-6 طیاروں کے بیڑے کو دوبارہ کارآمد بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین کا جدید J-35 طیارہ ایئرکرافٹ کیریئر سے اڑان بھرنے والا دنیا کا دوسرا اسٹیلتھ طیارہ بن گیا۔ چین کے تیسرے ایئرکرافٹ کیریئر فوجیان نے اپنے جدید الیکٹرو میگنیٹک کیٹاپلٹس کے ذریعے تینوں اقسام کے فکسڈ ونگ طیاروں کو کامیابی سے لانچ کر کے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ چینی سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے چینی بحریہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ J-15T 5th جنریشن J-35 اسٹیلتھ جیٹ اور کیریئر بیسڈ KJ-600 ارلی وارننگ و کنٹرول طیاروں نے فوجیان سے کیٹاپلٹ لانچ اور لینڈنگ کے کامیاب تجربات مکمل کر لیے۔ یوکرین روس سے ہارے ہوئے علاقے دوبارہ حاصل کر سکتا ہے: ڈونلڈ ٹرمپ۔ منگل کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین جنگ کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کرتے نظر آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، یوکرین اور روس کی فوجی اور اقتصادی صورتحال کو جاننے اور مکمل طور پر سمجھنے، نیز اس سے روس کے لیے پنپنے والی اقتصادی پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد میری سمجھ سے یوکرین یورپی یونین کے تعاون سے لڑنے اور جیتنے کی پوزیشن میں ہے اور یوکرین مکمل طور پر اپنی اصل شکل میں انہیں واپس لے سکتا ہے۔ G7 ممالک کا اسرائیل سے غزہ میں امداد کے داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق G7 ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مطالبے کو دہرایا اور کہا کہ اسرائیل کو انسانی امداد کے
داخلے کی فوری اجازت دینی چاہیے۔ وزیر خارجہ نے اپنے مشترکہ بیان میں غزہ کے شہریوں کے شدید مصائب کو کم کرنے کے لیے انسانی امداد اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں پرتشدد مظاہرے، سڑکوں پر احتجاج کرتے مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 4 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ بھارتی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لیہہ شہر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دفتر کو مظاہرین نے توڑ پھوڑ کے بعد آگ لگا دی۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بے بنیاد دعوے مسترد کر دیے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ وہ کبھی بھی غزہ میں جنگ بندی کے کسی معاہدے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنی۔ حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بے بنیاد دعووں کو مسترد کر دیا جن میں کہا گیا تھا کہ حماس جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرتی ہے۔ اپنے بیان میں حماس نے واضح کر دیا ہے کہ اس نے جنگ بندی کے لیے ہر ممکن لچک اور مثبت رویہ اپنایا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے 5 دہائیوں بعد انسان بردار خلائی مشن کو چاند کے مدار پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 5 دہائیوں بعد انسان ایک بار پھر چاند کے مدار پر واپسی کے لیے تیار ہے۔ ناسا نے مقررہ وقت سے پہلے ہی چاند کے مدار پر انسان بردار خلائی مشن کو بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔